آج ہم بات کر رہے ہیں سوات کی، جہاں ایک تاریخی محل ایک بہت بڑی طاقت کی کشمکش کا مرکز بن گیا ہے۔ اور یہ دیکھیے، صرف ایک عمارت کی کہانی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ وراثت کی، سیاست کی اور ایک پوری کمیونٹی کی اپنی شناخت بچانے کی جدوجہد کی داستان ہے۔ تو بات صرف ایک عمارت کے جھگڑے کی نہیں ہے، اصل میں یہاں ہو یہ رہا ہے کہ سوات کا جو شاندار تاریخی ورثہ ہے نا، وہ اس کے آج کے طاقتور سیاسی حال سے ٹکرا رہا ہے، اور اس ٹکراؤ نے سچ پوچھیں تو پورے خطے میں ایک طوفان برپا کر دیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب شروع کیسے ہوا؟ کہانی کا سب سے ڈرامائی موڑ، یا یوں کہیں کہ اصل دھماکہ اس وقت ہوا جب اس محل پر زبردستی قبضے کی کوشش کی گئی۔ وہ کچھ یوں کہ اطلاعات کے مطابق ایک صوبائی وزیر کے رشتہ دار اور کچھ دوسرے لوگ زبردستی اس شاہی محل میں گھس گئے۔ تالے توڑے گئے، وہاں جو محافظ موجود تھے انہیں دھمکیاں دی گئیں، اور اس تاریخی جگہ کے تقدس کو پوری طرح پامال کیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا، یہی وہ فلیش پوائنٹ تھا جب یہ سارا تنازع کھل کر سب کے سامنے آ گیا۔ اچھا، تو اس پوری کہانی میں دو مرکزی کردار ہیں، آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایک طرف ہے بے پناہ دولت اور سیاسی طاقت رکھنے والے وزیر صاحب، اور دوسری طرف ہے سوات کی تاریخ کا محافظ شاہی خاندان۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے، اور وہ ہے صوبائی وزیر فضل حکیم خان کا اپنا پس منظر۔ جانتے ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا؟ ایک قصاب اور چپلی کباب فروش کے طور پر، اور آج وہ 3 بار منتخب ہونے والے رکن اسمبلی ہیں، اور رپورٹس کے مطابق اربوں کی دولت کے مالک ہیں۔ تو یہ جو ان کا سفر ہے نا، یہ اس پورے تنازع کو ایک بالکل ہی نئی روشنی میں دکھاتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں خود اس محل کی۔ دیکھیں، یہ صرف اینٹوں اور گارے سے بنی ایک عمارت نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ یہ سوات کی شان و شوکت، اس کی تاریخ کی ایک جیتی جاگتی علامت ہے۔ یہ کبھی ریاست سوات کے آخری حکمران والی سوات کی رہائش گاہ ہوا کرتا تھا، اسی لیے مقامی لوگوں کے لیے یہ جگہ بہت گہری ثقافتی اور تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ان کی پہچان کا حصہ ہے۔ اچھا، ایک کوشش ہوئی تھی کہ اس معاملے کو پرامن طریقے سے حل کر لیا جائے، لیکن وہ کوشش ناکام ہو گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہوا۔ تو ہوا یہ کہ معاملے کو سلجھانے کے لیے ایک جرگہ بٹھایا گیا۔ اس میں کون کون تھا؟ مقامی بڑے، تاجر، صحافی، سب لوگ تھے۔ اور کمال یہ کہ ایک معاہدہ ہو بھی گیا۔ یہ طے پایا کہ شاہی خاندان یہ جائیداد واپس خرید لے گا، باقاعدہ چیک بھی دے دیے گئے۔ سب کو لگا کہ چلو معاملہ حل ہو گیا، لیکن کہانی میں ٹویسٹ یہیں آیا۔ وزیر اور ان کے بہنوئی مبینہ طور پر اپنے وعدے سے پھر گئے اور جگہ خالی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اور ہم یہاں کسی چھوٹی موٹی رقم کی بات نہیں کر رہے، 40 کروڑ روپے! 40 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی ادائیگی کی بات تھی، اور اس کے باوجود معاہدہ توڑ دیا گیا۔ اس ایک قدم نے تو جیسے جلتی پر تیل کا کام کیا اور آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ تو ظاہر ہے وزیر کے اس اقدام پر رد عمل تو آنا ہی تھا، اور آیا بھی۔ شاہی خاندان اور پوری سوات کمیونٹی کی طرف سے ایک بہت شدید رد عمل سامنے آیا۔ والی سوات کی پوتی زیب النساء جیلانی کا ایک بیان سامنے آیا، جو اس ذاتی دکھ اور خلاف ورزی کے احساس کو ظاہر کرتا ہے جو شاہی خاندان محسوس کر رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر نے محل کے پیچھے اپنی نئی رہائش گاہ تک جانے کے لیے ان کی زمین پر بغیر اجازت کے گیٹ اور کیمرے لگا لیے۔ لیکن یہ غصہ صرف شاہی خاندان تک محدود نہیں رہا، نہیں، یہ آگ کی طرح پھیلا۔ بہت جلد مقامی لوگ، کلچرل ایکٹیوسٹ، تاریخ دان، بڑے بوڑھے، مطلب معاشرے کے ہر طبقے نے اس قبضے کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی۔ اور یہ ایک واضح پیغام تھا کہ بھئی یہ مسئلہ صرف ایک خاندان کا نہیں، یہ پوری کمیونٹی کا مسئلہ ہے۔ تو اب ہم اس کہانی کے اصل مرکز پر آتے ہیں۔ یہ تنازع، جیسا کہ ہم نے دیکھا، صرف ایک زمین کے ٹکڑے کا نہیں ہے، نہیں، یہ ایک بہت بڑی کشمکش کی علامت ہے۔ اور وہ کشمکش یہ ہے کہ کیا کسی قوم کے ورثے کو، اس کی تاریخ کو نجی سیاسی مفادات پر قربان کیا جا سکتا ہے؟ آخر میں یہ پورا تنازع دو بالکل مختلف سوچ، دو الگ نظریات کا ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف ہے وزیر کا مفاد، ان کے لیے یہ محل کیا ہے؟ ایک پرائیویٹ پراپرٹی، ایک مالی فائدے کا ذریعہ۔ لیکن دوسری طرف ہے کمیونٹی کا نظریہ، ان کے لیے یہ محل ایک عوامی ورثہ ہے، اس پر قبضہ ایک غیر قانونی عمل ہے، اور یہ لڑائی اپنی ثقافتی شناخت کو بچانے کی جنگ ہے۔ تو سوال اب بھی وہی ہے، ورثے اور طاقت کی اس جنگ میں آخری باب آخر کون لکھے گا؟ کیا تاریخ کو طاقت کے زور پر بدل دیا جائے گا، یا پھر کمیونٹی اپنے ورثے کو، اپنی پہچان کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اس کہانی کا جو بھی انجام ہوگا نا، وہ صرف ایک محل کا نہیں، بلکہ پورے سوات کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔